محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. اور پھر بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دوں گا ہمارے آج کے مہمان خصوصی عظیم مذہبی سکالر آپ کے سامنے موجود ہیں سید عتیق الرحمان شاہ صاحب. تحصیل پسرور کے امیر ظہور احمد باجوہ صاحب آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں. میں ان کو مراکیوال آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت مولانا یاسر عنایت پسروری صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری AYF ضلع سیالکوٹ ہیں، وہ بھی مراکیوال کی سرزمین پر تشریف لائے. میں ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں. ان کے ساتھ قاری عطاء الرحمان صاحب آف گلہ والا، ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ وہ بھی میری دعوت پر اس جلسے کو رونق بخشنے کے لیے تشریف لائے. تمام مہمانوں کا اور عوام الناس کا جو اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے، ہم آپ سب کے مشکور ہیں. جس طرح آپ نے کل ہمارے جلسے کو کامیاب کیا، آج بھی انشاءاللہ الرحمن بلا تسلسل بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے علماء کرام کے خطابات ہوں گے. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں عظیم مذہبی اسکالر، ترجمان مسلک اہل حدیث پروفیسر سید عتیق الرحمان آف واکنڈ کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. سید عتیق الرحمان شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے. وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے. وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، خیر اور شر کا وارث وہی ہے. حکومتیں دینا بھی اسی کا کام ہے، حکومتیں چھیننا بھی اسی کا کام ہے. عزتیں دینے والا بھی وہی اور ذلتیں دینے والا بھی وہی. روئی زمین میں ہر انسان اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. ساری کائنات اس سے مانگ کر کھاتی ہے اور اس کو کھانے کی کوئی حاجت نہیں. ساری کائنات کو وہ دیتا ہے لیکن دیتے ہوئے وہ تھکتا نہیں. جب سے کائنات بنی ہے، جب تک کائنات رہے گی، وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، وہ دے رہا ہے، لوگ لٹا رہے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے خزانوں میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک وہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. بیدک الخیر، وہ ہر چیز کے فیصلے کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. جسے چاہے پیدا کر دے، جسے چاہے مار دے، جسے چاہے حکومت دے دے، جسے چاہے حکومت سے اتار دے، جسے چاہے تختہ دار پر لٹکا دے، جسے چاہے عزتوں کے انبار دے دے، جسے چاہے کہ زمین کے اندر گاڑ دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. روئی زمین کی ہر مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. دن اور رات، لیل و نہار میں کوئی وقت ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں، نہ دن میں نہ رات میں. کتنی مخلوقات اللہ کی ایسی ہیں جو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. یہ چرند پرند درند، زمین و آسمان، شجر و حجر، یہ تنکے سے لے کر پہاڑ تک، یہ دریاؤں سے لے کر سمندروں تک، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ بادل، یہ بارش، یہ قطرے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور تسبیح بیان کرتی رہے گی. جب تک کائنات قائم ہے اس کی حمد ہوتی رہے گی، تسبیح ہوتی رہے گی، تحلیل ہوتی رہے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی اس کی تسبیح کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. وہ اس سے بھی زیادہ عظمتوں کے لائق، وہ اس سے زیادہ بزرگی کے لائق، وہ اس سے زیادہ پاک باز، وہ اس سے زیادہ تعریف کے لائق، وہ اس سے بڑا کبریا. جو کچھ ہم اپنی زبانوں سے جملے کہتے ہیں وہ ساری کی ساری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انبیاء بھی اس سے مانگتے ہیں، اولیاء بھی اس سے مانگتے ہیں، فقہاء بھی اس سے مانگتے ہیں، محدثین بھی اس سے مانگتے ہیں، ساری کی ساری کائنات اس سے مانگتی ہے. اور میرا رب یہ کہہ رہا ہے
کہ دنیا والوں تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، ایک میدان کے اندر ایک ہی وقت میں، اور تمہاری ساری کائنات کے لوگ مانگنا شروع کر دیں، کوئی کیا مانگے، کوئی کیا مانگے، کوئی حکومت مانگے، کوئی وزارت مانگے، کوئی مشاورت مانگے، کوئی سونے اور چاندی کے انبار مانگے، ہر بندے کی الگ خواہش ہوتی ہے۔ فرمایا ضرورتیں نہ مانگو، اپنی خواہشیں مانگو، اور میں تم سب کی خواہشیں پوری کر کے ہر ایک کو سب کچھ دے کے جو تم مانگ رہے ہو ان کو دے کر جب میں اپنے خزانوں کی طرف دیکھوں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے اندر کمی آتی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے۔ تو سامعین محترم، اس ذات کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، امام المرسلین، امام الہدا، امام الانبیاء، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، 2 روزہ اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ تسلسل کے ساتھ علماء کرام کے خطابات سن رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو علماء یہاں سے خطاب کر کے گئے ہیں، تقاریر کر کے گئے ہیں، اللہ ان کا کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو آج گفتگو فرمائیں گے اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، اور ہمیں ان کے خطاب سے بہرہ مند ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی مختصر وقت میں آپ سے انتہائی اہم گزارشات کروں گا، اور مجھے یقین ہے آپ دل کے کانوں سے میری باتوں کو سنیں گے اور پھر ان کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دیں گے۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے، بہت بڑا مسئلہ، اور وہ معاشرے کے اندر افراتفری، دشمنی، نفرتیں، بغض، عناد، کینے، لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات، افتراقات، یہ ہمارے معاشرے کا آج جزو لا ینفک بن چکے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں وہ معاشرہ افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ آپ اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کائنات والوں میں سکون بانٹنا شروع کر دیں، اللہ آپ کو سکون عطا کر دے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بے سکون کریں اور ہمیں سکون مل جائے، ایسا کبھی ہو سکتا؟ قدرت کا نظام ایسا نہیں ہے۔ کما تدین تدان، یہ اللہ کا امر ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو بوگے وہی کاٹو گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ گندم بوئیں اور آپ کو وہاں سے مکئی کے دانے ملیں، آپ مکئی بوئیں آپ کو وہاں سے جو کے دانے ملیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، آخرت کی بات میں نہیں کر رہا، کہ آپ جو کریں گے وہ آپ کا عمل بن کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے شریعت نے یہ اصول دیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھلائی کے فیصلے کریں، اللہ آپ کے لیے بھلائی کے فیصلے کرے گا۔ لوگوں کی خیرخواہی آپ اپنے اندر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی خیرخواہی کے فیصلے ہو جائیں گے۔ لوگوں کے لیے اطمینان اور سکون کا باعث بنے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اطمینان اور سکون کے فیصلے فرمائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے لیے بے سکونی کا باعث بنے، برائی کا باعث بنے، شر کا باعث بنے۔ یہ کہا جاتا ہے نا، آج مجھے وہ بات یاد آئی کہ 6ٹھی کی کلاس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو انسان کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس گڑھے میں؟
دیکھیں نا بچوں کو بھی یہ باتیں یاد ہیں. میں آپ سے آج علمی کوئی بات بھی نہیں کروں گا. علماء علمی باتیں کر کے جائیں گے, کوئی علمی بات نہیں, عام باتیں میں نے آپ سے آج کرنی ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا کسی زمانے میں کہ جو بندہ کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو خود اس میں کیا ہے, گر جاتا ہے. یہ بات اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ کھودے کوئی گرے کوئی. میں نے آپ کے لیے کھودا ہے تو میں کیسے گروں گا. لیکن آج شریعت کی زبان سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کسی کے لیے برا سوچیں گے, اس کا برا ہو نہ ہو آپ کا برا ہو جائے گا. وہ خراب ہو یا نہ ہو آپ خراب ہو جائیں گے. آخرت تو خراب ہونی ہی ہونی ہے, دنیا بھی خراب ہو جائے گی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر خوشیاں بانٹی جائیں, معاشرے کے اندر محبتیں بانٹی جائیں, معاشرے کے اندر پیار بانٹا جائے, معاشرے کے اندر محبت کو عام کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ ہجرت کر کے کسی علاقے میں گئے, اور آپ سے پہلے وہاں صحابہ کرام کی بڑی تعداد پہنچ چکی تھی. حبشہ ہجرت کی صحابہ نے, اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں صحابہ تشریف لے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آپ نے اعلان فرمایا کہ میں آ رہا ہوں, آپ مکہ سے چلے, تو صحابہ کرام نے مدینہ میں استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں. روزانہ کی بنیاد پر استقبال کی تیاریاں ہوتی تھیں. یہاں تک کہ ایک دن یہ اعلان ہوا کہ جی وہ جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے. آپ وہاں پر تشریف لے آئے. مدینہ طیبہ میں یہودی بھی تھے, مدینہ طیبہ میں مسلمان بھی تھے, مدینہ طیبہ میں منافقین کی بھی داغ بیل ڈل گئی تھی, اور مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے, ایک انصار بنا ایک مہاجرین میں سے, وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو وہاں پر ایک بہت بڑا مجمع بن گیا, بہت بڑا مجمع بن گیا. ان میں عبداللہ بن سلام بھی تشریف لے گئے, جو یہودی بہت بڑے عالم دین تھے, تورات کے حافظ تھے, تورات کے حافظ تھے, وہ بھی وہاں پر تشریف لے گئے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھا لوگ جمع غفیر ہے لوگوں کا, اور ہر بندہ آپ کے دیدار کو ترس رہا ہے کہ سید ولد آدم کا دیدار کیا جائے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں آگے تو نہیں جا سکا, پیچھے کھڑے ہو کر میں نے آپ کو دیکھا, آپ اونٹنی پر سوار ہیں, اور پہلی نگاہ میری آپ کے چہرے پر پڑی تو میرے ذہن نے یہ بات تسلیم کر لی, اور میرے دل نے یہ بات قبول کر لی, اور میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا, واللہ ھذا الوجہ لیس بوجہ الکذاب, اللہ کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ فیصلہ کر لیا عبداللہ بن سلام, جو یہودی عالم دین تھے, ابھی اسلام نہیں لائے, لیکن سرور کونین کے چہرے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر فرماتے ہیں کہ وہ آئے, آپ اونٹنی پر سوار ہیں, صحابہ کھڑے ہیں, اور مدینہ طیبہ کا افتتاح ہو رہا ہے, اسلامی مملکت کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے. آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا, میں نوعاً اس خطبے کو لکھ لیا گیا, اور خطبے کے چند الفاظ تھے, چند الفاظ تھے خطبے کے. آج تو اگر کوئی سربراہ کسی حکومت کا افتتاح کرتا ہے تو گھنٹوں خطاب ہوتے ہیں, علماء اکرام 2.5 گھنٹے کے خطاب کر کے جاتے ہیں, تقریر شروع ہوتی ہے تو تقریر ختم ہی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ اصل میں جو پیغام ہم نے مختصر دینا تھا وہ ہم نے بہت طویل کر دیا. چند الفاظ میں پیغام تھا, وہ ہمیں لوگوں کے سامنے پہنچانا تھا. آگے لوگوں کی قبولیت کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو کیسے قبول کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ یہ تھے, افشوا السلام, لوگوں سلام کو عام کرو. بظاہر تو وہ چھوٹا سا جملہ ہے کہ سلام کو عام کرو, جی سلام کرو, السلام علیکم. اب اسلامی مملکت کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں سلام کو عام کرو. آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی عام سی بات کر دی, کتنی عام سی بات ہے. لوگ تو یہ فیصلے کرتے ہیں کہ ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے, ہم نے قریش سے بدلہ لینا ہے, ہم نے قریش کے اوپر جہاد کا اعلان کرنا ہے, ہم نے یہ فتح کرنا ہے, ہم نے وہ فتح کرنا ہے, ہم ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے. بلال کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا, صہیب کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا, فلاں کے زنیرہ کی آنکھیں نکالنے کا بدلہ لیا جائے گا, فلاں کے ظلم جو جس نے کیے ہیں ہم ان کا بدلہ لیں گے. آپ تو یہ باتیں کہہ ہی نہیں رہے.
آپ فرما رہے ہیں لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ کتنا بڑا پیغام ہے۔ اب یہ سلام کیا ہے؟ سلام بنیادی طور پر حقوق العباد میں اہم ترین حق ہے کہ فرمایا کہ سلام عام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ نے کیا سلام کی کیا تعلیم دی؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں جانتے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کے مراکی وال میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا۔ جس کو جانتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم، بھائی آپ ٹھیک ہیں، جس کو نہیں جانتے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ بھائی یہ تو خلاف اسلام بات، آپ مسلمان ہیں، مسلمان کے پاس سے گزر رہا ہے اور سلام نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی ترغیب دی، آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اب صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ اس کو اس قدر اپنایا کہ دو صحابی ساتھ چل رہے ہیں، راستے میں ایک پتھر آ گیا، یہ راستے میں ایک درخت آ گیا، ایک ادھر سے گیا ایک ادھر سے گیا، واپس آپس میں ملے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اگر 2 منٹ کے بعد کسی کو دوبارہ سلام کریں، پھر کدھر سے آئے ہو بھائی، خیر تو ہے، آپ کہیں گئے ہوئے تھے دوبارہ آئے ہیں۔ ہمارے ہاں سلام کو عیب سمجھا گیا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں سلام کے معنی کا پتہ نہیں کہ یہ سلام تو ایک دعا ہے جو مسلمان سب کو دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں اس کا لفظی ترجمہ نہ کروں اور با محاورہ ترجمہ میں اس کا کروں تو میں اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں ہمیشہ خوشیاں لے کر آئے اور تمہاری زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے۔ جو بندہ یہ دعا دے دے آپ کو، اس سے بڑی کون سی دعا ہے؟ اس سے بڑی محبت کیا ہے کہ آپ کسی کو یہ دعا دیتے ہیں، اللہ تیری زندگی میں کبھی غم نہ لے کر آئے، تیری زندگی میں ہمیشہ خوشیوں کی برکھا برستی رہے، خوشیاں تیری راہ میں ہر وقت تیرا استقبال کرتی رہیں، اور غم تیرے قریب تک نہ آئے۔ جو بندہ اتنی دعا آپ کو دے کر چل دیا ہے تو نگاہیں اٹھ گئیں، یہ کون ہے اتنی پیاری دعا دے کے چلا گیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ مسلمان ہیں، یہ تو خیرخواہ ہیں لوگوں کو، یہ تو دعا دیتے ہیں، یہ تو لوگوں کو دعا دیتے ہیں، ہر ایک کے لیے خیر کی بات کرتے ہیں، بھلائی کی بات کرتے ہیں، نصیحت کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، سکون کی بات کرتے ہیں، اطمینان کی بات کرتے ہیں۔ یہ کسی کی دشمن نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ 2 مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور یہ ہاتھ میں لاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں مسلمان ہاتھ ملا کر آپس میں جدا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہاتھ میں لانا کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے۔ جن اعمال کو ہم آج چھوٹے چھوٹے سمجھ کر چھوڑ چکے ہیں وہ تو بہت بڑے بڑے اعمال تھے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ محبت بڑھانے کے 3 ذریعے ہیں، 3 اعمال ایسے ہیں جس سے محبت بڑھتی ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ سلام میں پہل کی جائے۔ سلام میں کیا کیا جائے؟ پہل کی جائے۔ کہ سلام پہلے کون کرے گا؟ جو پہلے کرے گا وہ دوسرے کا دل جیت لے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلام کرنا تو توہین ہے، یا سلام ہمارے ہاں عام نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں تو سلام عام ہے، ہمارے ہاں سلام ہے ہی نہیں۔ میں نے جمعے کے خطبے میں ایک مرتبہ لوگوں کو پابند کیا، میں نے کہا بھائی آج کے بعد جو گھر جائے زور سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک بندہ نماز کے بعد مجھے ملا، اس نے کہا شاہ جی اب ہم عورتوں کو بھی سلام کریں گے، اب ہم عورتوں کو بھی سلام کریں گے؟ تو میں نے کہا نہیں، آپ عورتوں کو ڈنڈے ماریں لے جا کر، گھر کے اندر جائیں، اس طرح پتہ چلے جس طرح کوئی اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ تو بھئی یہ سلام ہے۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ قرآن کی آیت مبارکہ ہے کہ جب اپنے گھروں کے اندر جاؤ تو کیا کرو؟ لوگوں پر سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام بھیجو، یہ دعا ہے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، اور آپ کی طرف سے امن کا پیغام ہے کہ گھر میں ایک رحمت کا ایک فرشتہ آ گیا ہے جو آپ کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ آگے سے وہ بھی جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بھی آگے سے یہ جواب دیں گے۔ اب گھر میں بندہ داخل ہو، پوچھ جاتے ہی اندر بندہ کوئی باتیں کرنی شروع کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک سلام نہ کرے بات چیت نہ شروع کی جائے۔ یہ اصول آپ نے بیان فرمایا کہ جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کہاں سے شروع کریں؟
سلام سے شروع کریں. اگر کسی نے سلام نہیں کیا تو آپ اس سے بات چیت شروع نہ کریں, کیونکہ بات چیت شروع کرنے کا سب سے پہلا جو شریعت نے اصول بیان کیا ہے وہ ہے سلام, کہ سلام کو عام کرو. اور پھر آپ نے فرمایا سلام کیسے کرو؟ آپ نے فرمایا کہ جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے, جو سوار ہے وہ پیادے کو سلام کرے, چھوٹا بڑے کو سلام کرے, بڑا چھوٹے کو سلام کرے. اس طریقے سے سلام عام کرو. افشو السلام, بھائی ہر بندہ ایک دوسرے کو سلام کرے. تو سامعین محترم, سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ باہمی جی پیار بڑھتا ہے, محبت بڑھتی ہے, دلوں کے اندر سے کدورت دور ہوتی ہے, نفرتیں دور ہوتی ہیں, بغض و حسد اور عناد دور ہوتا ہے. اور ایک اور بات میں اس کے ساتھ منسلک کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 3 چیزیں محبتیں بڑھاتی. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آنے والے کے لیے کیا کریں؟ آنے والے کے لیے نہیں, استقبال کریں. جو آپ کا مہمان آیا ہے, آپ کے گھر میں کوئی بھی آیا ہے یا آپ کے پاس کوئی آیا ہے, دن میں 10 مرتبہ کوئی بندہ آتا ہے, 10 مرتبہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں. 10 مرتبہ اس کا کھڑے ہو کر باہیں پھیلا کر اس کا استقبال کریں, ماتھا چوم کر اس کا استقبال کریں, سینے کے ساتھ لگا کر اس کا استقبال کریں. آپ کے اس انداز ہی سے لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے, آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. تو ہمارے ہاں تو یہ ہے, یہ تصور ہے کہ وہ جگہ سے ہلتا ہی کوئی نہیں ہے. کسی نے ہمیں یہ حدیث میرے خیال میں بتلا دی کہ اٹھنا منع ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی نے کہاں سے یہ حدیث بنائی ہے. یہ تو آج تک میں نے ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں پڑھی, میں نے کہیں نہیں پڑھی یہ حدیث. استقبال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھتے تھے. آپ اٹھے استقبال کے لیے, آپ مسجد نبوی سے باہر نکل کر استقبال کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی, آپ اپنے گھر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کر رہے ہیں. تو استقبال کہاں منع ہے؟ ہاں یہ منع ہے, یہ ممانعت ہے کہ جس طریقے سے انگریزوں کے ہاں یہ نظام ہے, یا ہمارے ہاں اسکولوں کے اندر, بعض اسکولوں کے اندر یہ نظام ہے کہ استاد داخل ہوتا ہے تو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر استاد بیٹھتا ہے بچے بیٹھ جاتے ہیں. اس کی ممانعت. یا پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مریدین سارے کھڑے ہیں, اس کی ممانعت. اس کو آپ اس طرف نہیں لے جا سکتے. اس کا تو وہ تو شریعت کا اصول ہے کہ آپ آنے والے کے لیے جگہ خالی کریں, اس کو آیا ہے اس کے لیے کھڑے ہوں, استقبال کریں. جب آپ کسی کا استقبال کریں گے آپ اس کا دل جیت جائیں گے, آپ کسی کو سینے سے لگائیں گے آپ اس کا دل جیت جائیں گے, آپ اس سے بھرپور قسم کا مصافحہ کریں گے اور اس کا حال احوال پوچھیں گے, خیر خیریت پوچھیں گے, آپ اس کا دل جیت جائیں گے. اور یہ حقوق العباد میں سے اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے کہ آپ مسلمان کی اس طریقے سے استقبال کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام, سلام کو عام کرو. اور پھر دوسری بات فرمائی اطعموا الطعام, کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. یہ لوگوں کو کھانا کھلانا یہاں پر اطعموا الجائع نہیں ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو, فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. حقوق العباد میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا. اور یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ آپ شناسا کو کھانا کھلائیں, اپنے کسی دوست کو کھانا کھلائیں. کوئی بیچارہ مسافر آیا اسی کو کھانا کھلا دیں. کوئی آپ کا نہیں جاننے والا نماز آپ نے ساتھ پڑھی ہے, ہاتھ پکڑ لیا, چلو بھائی جا کر 2 لقمے اپنا ساتھ کھانا کھا لیتے. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اس کو بریانی کھلائیں, قورمے کھلائیں یا بڑی لمبی چوڑی دعوت کریں. جو گھر کے اندر ہے آپ کھلا دیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا, اس سے معاشرے کے اندر نفرت ختم ہوگی. یہ جو کھلانے کا تصور ہے نا آج کل, یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انذر عشیرتک الاقربین, کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں, تو میرے آقا نے قریش کو جمع کیا, بنو ہاشم کو جمع کیا اور قریش کے تمام قبائل کو جمع کیا. اور قبائل کو جمع کر کے آپ نے ان کی اپنے گھر میں دعوت کی, آپ نے کھانا پکایا اور کھانا کھلا کر آپ نے دین کی دعوت دی. تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ کھانا کھلا کر دین کی دعوت دی جائے. آج کیا ہوتا ہے کہ کھانا کھا کر دین کی دعوت دی جاتی ہے. تو یہ وہ اثرات اسی وجہ سے مرتب نہیں ہو رہے کہ ہم نے جو کام کرنا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا, جو نہیں کرنا تھا وہ ہم نے اپنا لیا ہے. تو کھانا کھلائیں لوگوں کو, یہ لوگوں کا حق ہے اطعموا الطعام, کہ کسی کو پکڑ لیا اور گھر میں لے کے اور کھانا کھلا دیا. اور اس کی ایک بین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ہمیں ملتی ہے کہ آقا کے ہاں ایک مہمان آیا.
اور روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں مہمانوں کو ڈھونڈتے تھے، بھئی کوئی باہر کا بندہ آیا ہے، اس کو مہمان، اس کے رہنے کا بندوبست، اس کے سونے کا بندوبست، اس کے کھانے کا بندوبست، یہ اللہ کے رسول خود فرمایا کرتے تھے۔ اور مسجدوں کے اندر مسافر آیا کرتے تھے، اب تو مسجدوں سے مسافر ہی آپ لوگوں نے بھگا دی، اب تو مسافر آتا ہی نہیں ہے، شناختی کارڈ اتنا چیک کرتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں کہ لوگ بیچارے ہوٹلوں میں رہتے ہیں۔ مساجد کے اندر لوگ رہتے تھے، آج سے 10 سال پہلے بھی لوگ مسجدوں کے اندر رہتے تھے۔ واکنڈ کی ہماری مسجد روزانہ لوگ آتے تھے، اور ہم نے کھلا نظام بنایا ہوا تھا کہ وہاں جو آئے وہاں رہے۔ اب تو بڑا حالات تنگ کر دیے انہوں نے، لوگ بھی خود بہرحال خود بھی چلے گئے، یا یہ ہے کہ ایسا معاملہ بن گیا کہ وہاں سے نظام ہی ختم ہو گیا، خیر و برکت ختم ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا ایک مہمان ہے، کون ہے اپنے گھر میں لے کر جائے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں لے کے جاؤں گا۔ آپ گھر میں لے گئے، گھر میں بیوی سے نہیں پوچھا۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے عورتوں کی تربیت نہیں کی ہوئی۔ ہم مہمان آنے سے پہلے اپنی بیوی سے جا کے پوچھتے ہیں کہ تم کھانا پکا لو گی؟ کھانا مہمان آ رہا ہے، کھانا آپ کی طرف سے ہوم منسٹر ناراض نہ ہو، یہ اس کی طرف سے اپروول ہوگی تو مہمان آئے گا، ورنہ تو ہو سکتا ہے یہ بھی بیچارہ باہر ہی رات گزارے کہ مہمان آپ بغیر اجازت کے کیوں لے کر آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بندہ لیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس ساتھی کو، اس صحابی نے جو کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر اس کو نازل کیا۔ کردار کیا تھا کہ جب گئے بیوی کو پوچھا بھائی کھانا ہے، انہوں نے کہا ہمارا کھانا تو پہلے ہی نہیں تھا، ہمارا کھانا تو پہلے ہی نہیں تھا، بچوں کا کھانا موجود ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو بچوں کا کھانا میں دے دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا اس طرح کریں کہ بچوں کا کھانا آپ اس کو کھلا دیں، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اللہ کے رسول خوش ہوں گے، اللہ خوش ہو جائے گا اور ہمارے گناہ بخشے جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے جی، کہا ٹھیک ہے، بچوں کا کھانا کھلا دیا۔ حدیث بڑی لمبی چوڑی ہے، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس میں اور کافی ساری باتیں۔ تو کھانا کھلا دیا، رات کو وہ سو گئے۔ صبح اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نماز فجر پڑھنے کے لیے۔ آپ نے حضرت طلحہ کو بلایا اور بلا کر کہا طلحہ رات کو تم نے کیا کیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں، مہمان کو کھانا کھلایا، سلا دیا۔ کہا رات کو تم نے عمل جو کیا وہ تو آپ نے تاریکی میں کیا تھا، چراغ بھی بجھا دیا تھا کھانا کھاتے ہوئے کہ کہیں مہمان کے ساتھ کھانا کم نہ ہو جائے، اور اپنا منہ اور ہاتھ ویسے ہی ہلاتے رہے، اپنا ہاتھ اوپر لے جاتے رہے، منہ ہلاتے رہے کہ میں بھی مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں۔ اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود پیاسے رہتے ہیں دوسروں کو پلاتے ہیں، خود برہنہ رہتے ہیں دوسروں کو پہناتے ہیں، اپنی ضرورتیں کم کرتے ہیں دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی کامران ہیں جو اپنی ذات کو پیچھے رکھتے ہیں اور دوسری کی ذات کو آگے کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں حضرت ابو ہریرہ کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ آپ خود کھاتے تھے اور دوسروں کو نہیں کھلاتے تھے۔ آپ گھر سے باہر نکلتے، آپ صحابہ کرام کو پوچھتے تھے بھئی تمہیں بھوک لگی ہے، آؤ کھانا کھاؤ، جو اپنے گھر میں تیار اس کو کھلا دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ مجھے اتنی بھوک لگی کہ بھوک کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل گیا، مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا تو حضرت ابو بکر آئے۔ میں نے کہا ابو بکر آج مجھے کھانا کھلا دیں، لیکن شرم کی وجہ سے کہہ نہیں سکتے تھے، تو کہنے لگے اے ابو بکر آپ سے ایک آیت کا معنی پوچھنا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا جی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگوں کو محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور محبت کے ساتھ کھلاتے ہیں، اس آیت کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے معنی بتایا، چل دیے، اندر کی بات نہیں سمجھ سکے، معنی بتایا، چل دی، اس کا یہ معنی ہے، چلے گئے۔ پیچھے سے حضرت عمر آئے، انہوں نے حضرت عمر کو روک لیا کہ عمر اس آیت کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے بھی معنی بتایا، چل دیے۔ پیچھے سے رحمت للعالمین تشریف لے آئے، قربان جائیں میرے آقا تشریف لائے پیچھے سے، اور آپ نے جب حضرت ابو ہریرہ نے آپ سے آیت کا معنی پوچھا تو میرے آقا نے آیت کا معنی نہیں بتلایا، پوچھا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ ابو ہریرہ بھوکے ہو؟ کہا اللہ کے رسول 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں کچھ نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اگر 3 دن سے نہیں کھایا تو تمہارے پیغمبر نے بھی 3 دن سے ہی نہیں کھایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی
دودھ کی ندیاں بہ رہی ہیں، ہمارے ہاں بھی کچھ نہیں. فقر و فاقے کا دور، ایک ایک مہینہ تک میرے آقا کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت بلال فرماتے ہیں ایک ایک مہینہ تک 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا. ایک فرمایا 2 کالی چیزیں کیا ہیں؟ کہا ایک کھجور اور دوسرا پانی. یہ 2 چیزوں پر گزارا ہوتا تھا. اور کچھ ایک ایک مہینہ تک سرور کونین کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا. آج کوئی دنیا کا غریب ترین انسان بھی ہو، 1 مہینہ کی بات کوئی پوری نہیں کرے گا. کوئی غریب سے غریب انسان ہو، شام کو تو چولہا جل ہی جاتا ہے کسی نہ کسی کا. ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ 1 مہینہ تک کوئی بھوکا رہا ہو. تو میرے آقا ایک ایک مہینہ تک بھوکے رہتے تھے. کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ کہا اللہ کے رسول بھوک لگی. فرمایا آؤ میرے ساتھ. گھر لے گئے، دروازے پر دستک ہوئی، کوئی آیا بندہ، اس نے دودھ کا ایک پیالہ دے دیا. کہا جی یہ لے. دودھ کا پیالہ لے کر اندر آئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری جان میں جان آ گئی کہ دودھ آ گیا ہے تو میں دودھ پی لوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ آ گیا ہے، لیکن تمہیں پتا ہے کہ اصحاب صفہ جو مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کے طالب علم ہیں اصحاب صفہ، اور جن کی تعداد 70 کے قریب تھی. کہا ابو ہریرہ جاؤ جا کر ان کو بلاؤ، وہ بھی 3 دن سے بھوکے ہیں. یہ مدرسے کے طالب علموں کا خیال کیا ہے. حقوق العباد میں یہ جو آپ کے مدرسے کے علماء ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، قراء ہوتے ہیں، آپ کے فرائض میں شامل ہے، آپ ان کا خیال کریں. کون خیال کرے گا ان کا؟ ان کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ وہ اللہ کے دین کے خادم ہیں، آپ ان کے خادم بن جائیں. وہ اللہ کے دین کے پھیلانے والے ہیں، آپ ان کے دست و بازو بن جائیں. وہ اللہ کے دین کے لیے زندگی وقف کیے ہوئے ہیں، آپ ان کی ضروریات کے لیے تن من دھن قربان کر دیں. یاد رکھیں ایک انصار تھے، ایک مہاجرین تھے. ٹھیک ہے نا؟ مہاجرین آئے تو انصار نے ان کی مدد کی، اور دونوں نے مل کر اسلام کی جو خدمت کی. کاش ایسے جذبے آج بھی پیدا ہو جائیں کہ اگر دور دراز سے طالب دین آپ کے پاس آیا ہے، آپ اپنا تن من دھن اس کے ساتھ لٹا دیں. دن اور رات اس کی ضرورتوں کو دیکھیں، دن اور رات اس کے معاملات کو دیکھیں، مدرسے کے طلباء کو دیکھیں، مدرسے کے قراء کو دیکھیں، یا ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں کہ کہیں کسی کی ضرورت ہو تو میں ضرورت پوری کر دوں. تو سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ. بلا کر لائے. 70 کے قریب صحابہ ہیں، اصحاب صفہ 70 ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ 70 وہ ہیں، 71واں میں ہوں، اور اللہ کے رسول بھی ہیں، اور سارے کے سارے 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، تو یہ بنے گا کیا ایک پیالے کے ساتھ؟ فرمایا ابو ہریرہ شروع کرو یہاں سے، اور طلباء کو پلانا شروع کر دو، مدرسے کے طلباء کو پلاؤ. ایک طرف سے شروع کیا. فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی منہ کو لگاتا نا پیالہ تو میں اٹھ کر دیکھتا کہ یہ ابھی پیالہ خالی ہو جائے گا، ابھی خالی ہو جائے گا. کہتے ہیں جب مجھے واپس لوٹاتا تو پیالہ لبالب بھرا ہوا ہوتا تھا. یہاں تک کہ 70 صحابہ نے دودھ پیا، 70 صحابہ نے دودھ پیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب پیالہ میرے پاس آیا تو اسی طرح تھا جس طرح پیالے سے ایک گھونٹ بھی باہر نہیں نکلا ہے، پیالہ بھرا ہوا ہے. اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ہریرہ پیو. آپ نے پھر بھی نہیں پیا، آپ بھی 3 دن کے بھوکے تھے. اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی ضروریات چھوڑ کر دوسروں کی ضروریات کو پورا کرو. اسلام ویسے ہی تو نہیں پھیلا. اسلام کیسے پھیلا؟ اسی محبت کے ذریعے اسلام پھیلا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں اتنی اثار ہے، اتنی قربانی ہے. خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. خود پیاسے رہتے ہیں، دوسروں کو پانی پلاتے ہیں. خود کپڑا کم معمولی پہنتے ہیں، دوسروں کو کپڑا پہناتے ہیں. کتنی مرتبہ ایسے ہوا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یمنی چادر لا کے دے دی. یمن سے چادریں خوبصورت بنتی تھی، دھاری دار چادریں بنتی تھی. آج بھی یمن کی چادریں مشہور ہیں، دھاری دار چادریں، سرخ دھاری دار چادریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چادر اتنی سجتی تھی کہ لوگ دیکھتے ہی حیران رہ جاتے تھے. ایک صحابی بنا کر لائے اور آپ کے کندھوں پر لا کر رکھ دی. صحابہ کرام نے بڑی تعریف کی، اللہ کے رسول اتنی خوبصورت چادر، اتنی پیاری چادر. اتنے میں ایک غریب صحابی آئے، اس نے کہا اللہ کے رسول چادر بڑی پیاری لگ رہی ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہے. 2-3 مرتبہ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ چادر اتار کر اس کو لے لی. یہ لے میرے ساتھی، تو لے لے. اس نے لی چادر اور لے کر چل دیا. جا رہا تھا، لوگوں نے پکڑ لیا. کہا وہ ظالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی مشکل سے کوئی تحفہ قبول کرتے ہیں یا کوئی لا کر دیتا ہے تو آپ نے وہ چادر پہنی ہوئی تھی، آپ کو اتنی اچھی لگ رہی تھی تو آپ نے اس پر نظر کی اور اللہ کے رسول نے دے دی. تو یہ آپ نے کیا کیا؟
اس صحابی کا جذبہ بھی بڑا عجیب تھا. اس نے کہا میں نے اس لیے یہ چادر نہیں لی کہ میں اس چادر کو پہنوں گا میری سردی دور ہو جائے گی. میں نے چادر اس لیے لی ہے کہ اس چادر نے سرور کونین کے جسم کو چھوا ہے, اس پر مجھے کفن دیا جائے تاکہ جہنم کی آگ سے میں محفوظ ہو جاؤں. میرا بھی جذبہ یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اس کو پہنوں, میرا کفن اس میں دیا جائے. اور ایسا ہی ہوا کہ اس صحابی کو اس چادر میں کفن دیا گیا. جب وہ فوت ہوئے 18 سال بعد, وہ صحابی فوت ہوئے 18 سال بعد اس چادر کے اندر کفن دیا گیا جس چادر کو انہوں نے رسول اللہ کے کندھوں سے اتارا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رج کے پیا دودھ. جب پیالہ ہٹایا منہ سے کہا ابو ہریرہ اور پیو. پھر کہتے ہیں پیا, پیالہ ہٹایا, پھر کہتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو. 3 مرتبہ پیا, اور 3 مرتبہ پینے کے بعد کہا اللہ کے رسول سیر ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اب مجھے دے دو, اب میں پیوں گا. پھر آپ نے اس پیالے سے دودھ پیا ہے. یہ ویسے ہی اتنا جلدی دین نہیں پھیلا ہے. آج کیوں نہیں ہم سے دین پھیلتا, کیوں نہیں لوگ ہمارے قریب آتے, کہ ہم نے وہ محبت ہی نہیں دی لوگوں کو, ہم نے وہ انداز نہیں اپنائے, وہ طریقے نہیں اپنائے. خشکی ہمارے اندر پیدا ہو گئی, نفرت ہمارے اندر پیدا ہوگی, شکنیں ہماری پیشانیوں کے اوپر چڑھ گئی. لوگوں سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے, اچھے طریقے سے گفتگو نہیں کرتے, لوگوں سے پیار محبت کے جذبے وہ ختم ہو گئے, اخلاقیات ختم ہو گئے, لوگ ہم سے دور ہو گئے. وہ دروازے بند کر دیے جو دروازے تھے لوگوں کے آنے کے, وہ دروازے ہم نے بند کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ آپ نے یہ سارے دروازے کھولے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے, آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا, میں برہنہ تھا تو نے مجھے کپڑے کیوں نہیں پہنائے. وہ کہے گا اللہ تو مالک الملک ہے, تو کھانے سے پینے سے پہننے سے تو بری ہے, تیری تو یہ ضرورتیں ہی نہیں. اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو میری رضا کو تو وہاں پر پاتا, میں تجھ سے راضی ہو جاتا. فلاں پیاسا تھا, تجھ سے پانی مانگا تو نے پانی نہیں پلایا, اگر تو اس کو پانی پلاتا تو میری رضا کو وہاں پر حاصل کر لیتا. فلاں برہنہ تھا, ننگا تھا, کپڑے نہیں تھے تن پر, اگر تو اس کو کپڑے پہناتا تو میری رضا کو وہاں پر پاتا. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ فی عون العبد, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. فرمایا کہ اس وقت تک اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہو گے. جب تک آپ اگر اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کا نسخہ کیا ہے کہ لوگوں کی, مسلمانوں کی مدد کریں, مسلمانوں کی مدد میں نکل جائیں, کمر بستہ ہو جائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بلکہ صحابہ سے پوچھا, اور یہ بڑی عجیب حدیث ہے مسند احمد کی. صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ آج تم میں سے کس نے 5 نمازیں با جماعت پڑھی ہیں. سب نہیں پڑھی ہوگی ظاہر بات, لیکن آپ نے ساتھ یہ پوچھا تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور پہلی صف میں کس نے پڑھی. یہ سوال ہے اگلا. جماعت کے ساتھ تو سارے ہی پڑھ لیتے ہیں. تکبیر تحریمہ 5 نمازوں کے اندر, تکبیر تحریمہ اور پہلی صف کے اندر آج تم میں سے کس نے نماز پڑھی ہے. تو حضرت ابو بکر اٹھ کر کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول میں نے آج کے دن میں 5 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے دوسرا سوال کیا, آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کے دن روزہ رکھا ہے. وہ دن سوموار کا دن نہیں تھا, نہ جمعرات تھی. آج کے دن تم میں سے کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول آج میں نے روزہ رکھا ہے. پھر آپ نے سوال کیا تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کے دن کسی کو صدقہ کیا ہو, کسی کو کھانا کھلایا ہو. تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی کو کھانا کھلایا, کسی غریب کو کھانا کھلایا, مسکین کو کھانا کھلایا, بیوہ کو کھانا کھلایا. کون ہے تم میں سے؟ سارے صحابہ تھے, ساری صحابہ ہیں.
لیکن اٹھنے والوں میں ابو بکر صدیق اٹھے، اللہ کے رسول آج کے دن میں نے ایک غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کون ہے جس نے آج کے دن بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ کوئی بیمار ہوا ہے اور اس کی تیمارداری میں، محبت میں اس کی تیمارداری جا کر کی ہے؟ کون ہے تم میں سے؟ تو صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول آج میں نے ایک بیمار کی تیمارداری کی ہے۔ آپ نے اگلی بات پوچھی، آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے آج جس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے، جنازے کو کندھا دیا ہے، جنازے کو دفنا کر آیا ہے، قبر میں اتار کر آیا ہے؟ تم میں سے کون ہے؟ جنازے میں شرکت کرنے والے تو کافی سارے ہوں گے، لیکن یہ سارے کام لوگ کرتے ہیں؟ یہ سارے کام لوگ نہیں کرتے۔ بعض لوگ تو این ٹائم پہ جنازے پہ جاتے ہیں اور جنازے ہی سے نماز پڑھی غائب ہو گئے، بعض تھوڑا سا کندھا دیا اس سے غائب ہو گئے، بعضوں نے قبر میں اتارا وہاں سے غائب ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال یہ تھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج ایک مسلمان کا جنازہ پڑھا اور پھر اس کے بعد اس کو کندھا دیا، پھر اس کے بعد اس کو دفنایا اور دفنا کر پھر وہ واپس آیا؟ کون ہے تم میں سے؟ تو صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں نے آج ایک مسلمان کا جنازہ اسی انداز سے پڑھا ہے جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں۔ جو سوال رسول اللہ کرتے رہے، صحابہ کرام میں صرف ابو بکر اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ یہاں تک کہ آخر میں آپ نے فرمایا اے ابو بکر، نیکیوں میں کائنات میں کوئی انسان تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم تو ایک کام کریں دوسرا چھوڑ دیتے ہیں، ہر کام مسلمان کرتا ہے دن کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کام نیکی کا، یہ نماز تو پڑھتے ہیں اور کیا کریں، یہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، نماز تو پڑھتے ہیں جی اور کیا کریں۔ آپ نماز اللہ پر احسان چڑھا رہے ہیں، آپ نماز پڑھ کے، نماز تو آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، روزہ آپ اپنے لیے رکھ رہے ہیں، حج آپ نے اپنے لیے کیا ہے، آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے اللہ کے بندوں کے لیے کیا کیا ہے؟ تیمارداری اللہ کے بندوں کے لیے، کھانا کھلانا اللہ کے بندوں کے لیے، جنازہ پڑھنا اللہ کے بندوں کے لیے، کسی کی پریشانی میں کام آنا اللہ کے بندوں کے لیے، کسی کی مصیبت میں کام آنا اللہ کے بندوں کے لیے، لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، یہ باجماعت نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں نا، میں ہمیشہ یہ بات لوگوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھیں 30 سال ہو گئے ہمارے پاؤں کے ساتھ پاؤں مل رہا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا مل رہا ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے دل کے ساتھ دل نہیں مل رہا ہے۔ تو کیا فائدہ آپ کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہونے کا؟ جب تک دل کے ساتھ دل نہیں ملے گا بات نہیں بنے گی۔ اگر آپ کے دل جدا ہیں تو پاؤں ملانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے پاؤں ملانے سے پہلے دلوں کو ملائیں، دلوں سے بغض، حسد، کینہ، عناد، نفرتیں یہ سب اتار کر پھینک دیں، محبت بھریں، پیار بھریں، الفتیں بھریں، لوگوں سے پیار کریں، محبت کریں۔ نماز کے بعد اپنے ساتھ والے سے تعارف کریں، بھائی جان کہاں سے آئے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا صورتحال ہے، اچھا شناسا ہے، بھائی خیریت سے ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں، میرے لائق کوئی خدمت ہے، میں آپ کے کوئی کام آ سکتا ہوں، کوئی پریشانی ہو میں حاضر ہوں۔ دیکھیں باجماعت نماز پڑھنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اچانک غائب ہو گیا، اور ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ مہینے کے بعد ہم خود، ابھی میرے اندر بھی کوتاہی آ گئی، اللہ ہمیں معاف فرمائے، میں پہلے لوگوں کو پوچھتا تھا، روزانہ میں اپنے نمازیوں کی حاضری لگاتا، کوئی غائب ہو جائے پوچھتے بھئی آپ خیریت سے ہیں، کدھر ہیں؟ شاید پتہ چلا بھئی وہ بندہ بیمار ہے، ہم سارے مقتدی مل کر اس کی تیمارداری کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ جو ہماری مصروفیات ہوئی نا کوئی ضرورت سے زیادہ، اس نے تھوڑی سی اس کے اندر کوتاہی پیدا کر دی، اور اس کا اتنا فائدہ تھا۔ کبھی یہ نہ دیکھیں کہ بیمار ہونے والا اہل حدیث ہی بیمار ہوتا ہے، کیا خیال ہے یہ حدیث ہی بیمار ہوتا ہے یا کوئی دوسرے بھی ہو جاتے ہیں؟ جو مسلمان بیمار ہے، مسلمان نہیں بھی بیمار، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، اللہ اکبر، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ یہودی بچہ تھا، کوئی بڑا انسان نہیں تھا کہ خاندان کا، قبیلے کا سربراہ تھا، بچہ تھا یہودی، 6 سال کی عمر۔ سرور کونین کو پتا چلا یہودی بچہ بیمار ہے، آپ وہاں پر چلے گئے، آپ نے تیمارداری کی اس کی، بچے کے والد کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، کوئی معاملہ نہیں ہے، بچے کو ساتھ ساتھ دین کی دعوت دینی شروع کر دی۔
دین کی دعوت دی بچے کو کہ بچے کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ اب اس کی سانس سے نکل رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لے۔ تو اس کے باپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس نے بھی پلٹ کر اپنے والد کو دیکھا کہ مجھے یہ کیا کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اتے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا ابو القاسم کی اطاعت کر لے، فرما برداری کر لے، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کلمہ پڑھنے کی اجازت دی۔ یہودی بچے نے کلمہ پڑھا، ادھر سے کلمہ پورا ہوا، ادھر سے اس کی جان روح جو ہے پرواز کر گئی، ادھر سے وہ فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ کی چادر مبارک گر گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ تو ہم تو آج اپنے سگے بھائی بیمار ہوں اس کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتے۔ حق ہے مسلمان کا اس کی تیمارداری کرنا، حق ہے مسلمان کا اس کی پریشانی میں اس کے کام آنا، حق ہے مسلمان کا اس کے جنازے میں شرکت کرنا، حق ہے مسلمان کا اس کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آنا، حق ہے مسلمان کا اس کی پریشانی میں اس کے کام آنا۔ اگر ہم یہ حقوق پورے نہیں کر رہے عند اللہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اطعموا الطعام۔ بات کہاں سے چلی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وصیل الارحام، فرمایا لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو لوگوں کے ساتھ۔ اور صلہ رحمی کا اتنا درس دیا آپ نے کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے یہ حدیث پڑھ کر۔ دیکھیں حضرات، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ گواہ ہے جتنی احادیث رفع یدین کی ہیں، جتنی احادیث آمین بالجہر کی ہیں، جتنی احادیث فاتحہ خلف الامام کی ہیں، اس سے زیادہ احادیث صلہ رحمی کی ہے، اس سے زیادہ احادیث حقوق العباد کی ہے، اس سے زیادہ احادیث مسلمانوں کے حقوق پورا کرنے کی ہیں، اس سے زیادہ احادیث پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم ہے مومن نہیں، اللہ کی قسم ہے مومن نہیں۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کون مومن نہیں؟ کس کے بارے میں آپ فرما رہے مومن نہیں ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جس کے پڑوس میں پڑوسی بھوکا سو جائے اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے، اللہ کی قسم ہے مومن نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی ان باتوں کی طرف توجہ دی کہ یہیں میرے پڑوس میں دوسرے گھر، تیسرے گھر، چوتھے گھر، پانچویں گھر، 10ویں گھر کوئی پڑوسی میرا بھوکا سو گیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی ہمیں ملنی چاہیے، دوسرا بھوکا رہے یا نہ رہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ وصیل الارحام، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو جب پیدا کیا تو رحم اللہ کی عرش کے ساتھ چمٹ گیا، اور رحم نے ایک دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اے اللہ جو مجھے ملاتا ہے تو اس کو ملا، جو مجھے کاٹتا ہے اس کو کاٹ دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، یہ حدیث ہے میرے آقا کی، صحیح روایت ہے، لا يدخل الجنت قطات، فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قطع رحمی کرنے والا کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں سے ناراضگی ہے، چاچا تایا سے ناراضگی ہے، پڑوس میں بھائی رہتا ہے اس سے بولتا نہیں، بہن رہتا ہے اس سے بولتا نہیں، بیٹی ہے اس سے ناراض ہے، بھائی اس سے ناراض ہے، چاچا ذات سے ناراض ہے، خالو ذات سے ناراض ہے۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، 3 دن سے زیادہ ناراض، 3 دن سے، کتنے دن ہیں؟ 3 دن، کسی مسلمان سے، رشتہ دار نہیں، صرف مسلمان سے، رشتہ دار سے ناراض ہونا اور بڑا جرم ہے، وہ تو قطع رحمی میں آ گیا۔ کسی مسلمان سے 3 دن سے جو زیادہ ناراض رہتا ہے، سرور کونین نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتے، یہاں تک کہ لیلۃ القدر کی رات بھی اللہ اس کی بخشش نہیں کرتے۔ لیلۃ القدر کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کی بخشش ہو جاتی، ہر انسان کی بخشش ہوتی ہے، ان 2 بدنصیبوں کی بخشش نہیں ہوتی جو آپس میں
کینہ رکھے ہوئے ہیں، بغض رکھے ہوئے ہیں، لڑائی پالے ہوئے ہیں، نفرتیں پالے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو ان نفرتوں کو مٹا دو. وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا. فرمایا کہ نہ بغض کرو، نہ کینہ اختیار کرو، نہ حسد اختیار کرو. کیا کرو؟ کونوا عباد اللہ اخوانا. اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بن کر رہو. بھائی کسی کو ذلیل نہیں کرتا، بھائی بھائی کو رسوا نہیں کرتا، بھائی بھائی کو پریشان نہیں کرتا، بھائی بھائی کا حق نہیں کھاتا، بھائی بھائی کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، اس کی عزت نہیں اچھالتا، اس کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے رحمت اور محبت کا باعث بنتا. کونوا عباد اللہ اخوانا. اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلہ رحمی کرو. ایک صحابی آیا آپ کے پاس، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صلہ رحمی کا درس دیا تو میں نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی شروع کر دی. اب میں رشتہ داروں سے قریب جاتا ہوں، وہ مجھ سے دور جاتے ہیں. میں ان سے خیر خواہی کی بات کرتا ہوں، مجھ سے بدخواہی کی بات کرتے ہیں. میں ان سے محبت کی بات کرتا ہوں، مجھ سے نفرت کی بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بڑی عجیب حدیث ہے. آج یہی ہم کہتے ہیں نا، جی کو جی ہے، مجھ سے آپ اچھا کریں گے میں آپ سے اچھا کروں گا. تو بھائی آپ نے مقابلے میں اچھا کیا، اللہ کے لیے تو اچھا نہیں کیا آپ نے. جی مجھ سے یہ نہیں بولتا، میں اس سے نہیں بولتا. یہ مجھے اس نے گالی دی، میں نے اس کو گالی دے دی. اسلام یہ نہیں سکھلاتا، قطعاً اسلام کی یہ تعلیمات نہیں. اسلام نے یہ جذبہ ہی نہیں دیا ہے. اسلام نے کہا جو تمہیں گالیاں دے اس کو دعا دو. جو تمہیں گالیاں دے، کبھی ایسا کیا آپ نے گالی دینے والے کو دعا دی ہو؟ آپ میں سے کسی نے کیا ہے؟ جس نے کیا ہاتھ کھڑا کرے. مسجد میں بیٹھے ماشاءاللہ مولانا منظور صاحب دیکھیں نا، مولوی کو کر سکتا ہے. سبحان اللہ، آپ تو ماشاءاللہ امام ہیں ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. جو گالیاں دے اس کو کیا کرو؟ دعا دو اس کے لیے. یہ میرے آقا کی سنت ہے. یہ دیکھیں گالی والے کو گالی دینا بہت آسان ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. فرمایا کہ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو آپ اس کے ساتھ اتنی کر سکتے ہیں، اتنی کر سکتے ہیں. لیکن اگلی آیت تو بڑی عجیب ہے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. فرمایا کہ جو معاف کر دے اور اس کے بعد کیا کرے؟ صلح کر دے، محبت اس کے ساتھ کرنا شروع کر دے. فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. فرمایا کہ اجر اللہ پر اس کا ہے. کیا ہے اجر؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر کسی کو معاف کر دیں تو ہمیں کیا اجر ملے گا؟ فرمایا تم اس کو معاف کر دو، عرش والا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ تو اللہ سے سودا کرنا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف نہ کرے؟ اللہ تو دھار نہیں چھوڑتا. آپ نے اللہ کے لیے کسی کو معاف کیا. تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں محبت کرتا ہوں، رشتہ دار نفرت کرتے ہیں. میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں. تو میں کیا کروں؟ فرمایا تم اپنا کام کرتے رہو، وہ اپنا کام کرتے رہے. تم نے خیر کا کام نہیں چھوڑنا، تم نے نہیں چھوڑنا. اگر تم نے چھوڑ دیا پھر اس میں اور تم میں کوئی فرق ہو سکتا؟ میں آپ کو ایک تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات کہتا ہوں. میں نے جب مسلک اہل حدیث قبول کیا تو ہمارے خاندان میں بہت سختی تھی. یہ جو میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ ریلا آیا ہے اس خاندان کا، اہل حدیث لوگ ہوئے ہیں، ریلا آیا ہے حدیثوں کا. اتنے لوگ اہل حدیث ہوئے اللہ کے فضل سے. اس ٹائم اس خاندان کے اندر کے جہاں ایک اہل حدیث آج سے 18 سال 20 سال پہلے ایک اہل حدیث نہیں تھا، آج اس خاندان کے اندر سینکڑوں کے قریب خاندان اہل حدیث ہو چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوئی کہ میں کسی کے گھر میں چلا گیا دعوت میں. ایک جگہ پر ہمارے چچا زاد بھائی کی دعوت تھی. تو انہوں نے دعوت کے دوران ہی بحث شروع ہو گئی، مسلکی بحث شروع ہوئی. تو کافی سارے گرم ہو گئے لوگ کہ یہ انور شاہ کشمیری اتنے بڑے عالم دین اور علامہ اشرف علی تھانوی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، سارے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کے نام لیے. کتنے بڑے بڑے علماء، ان کو دین کی سمجھ نہیں آئی. عتیق الرحمان شاہ کو دین کی سمجھ آ گئی تو مجھے کوس رہے تھے اور ادھر تعریفیں کر رہے تھے. یہاں تک کہ وہ ہماری گڑبڑ ہو گئی تو مجھے انہوں نے کہا ہمارے گھر سے نکل جائیں آپ. کھانے کے وقت پر کھانا تیار ہے، چچا زاد بھائی ہیں، مجھے انہوں نے کہا گھر سے نکل جائیں، آپ ہمارے گھر میں نہ بیٹھا، آپ آیا ہی نہ کریں ہماری مجلس. اب ظاہر بات ہے اسی خاندان کا فرد ہوں اور خاندانی حیثیت بھی اس کے اندر اچھی ہے. تو میں اٹھا اور وہاں سے نکل گیا.
باہر نکلا تو جب میں باہر نکل رہا تھا تو میرے قدم تو میرے باہر جا رہے تھے، لیکن میرا دل اندر کو جا رہا تھا کہ اگر آج میں باہر چلا گیا اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ باہر میں کھڑا ہو گیا، ان کی سیڑھی پہ کھڑا ہو گیا، اندر انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا، آپس میں انہوں نے بات بھی کی، کچھ کہنے لگے آپ نے غلط کیا، ان کو باہر نہیں نکالنا چاہیے تھا، آپ نے باہر نکال دیا اور مولانا کی انسلٹ ہوئی ہے۔ تو کچھ نے کہا بہت اچھا کیا ہے، اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے بلکہ اس کو مارنا چاہیے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد کھانا انہوں نے کھا لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ کھانا کھا لیا ہوگا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ جو گھر کے مالک تھے وہی باہر آئے، ہمارے چچا زاد بھائی۔ تو مجھے کہتے ہیں آپ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا یار آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو تھوڑا سا دل ان کا نرم ہو گیا، مجھے کہتے ہیں آئیں اندر بیٹھے جا کر۔ تو مجھے کہتے ہیں آپ پھر ہمارے گھر میں آ گئے ہیں، میں نے آپ کو گھر سے باہر نکالا تھا۔ میں نے کہا میں نکلا بھی اللہ کے لیے تھا، واپس بھی اللہ کے لیے آ گیا۔ اپنی ذات کا تو مسئلہ ہی یہاں کوئی نہیں ہے۔ مجھے آپ نے گالیاں دی ہیں، میری ذات کو تو نہیں دی، مجھے تو میرے مسلک کی وجہ سے آپ نے گالیاں دی، قرآن و سنت کی وجہ سے دی ہیں آپ نے، کوئی بات نہیں، آپ گالیاں دیتے رہیں، میں اللہ کے فضل سے برداشت بھی کروں گا اور آپ کو دعائیں بھی دوں گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو مجھے نکالنے والا تھا اسی مجلس کے اندر اللہ نے اس کو اہل حدیث بنایا۔ انہوں نے کہا یہ تو برائی کا جواب برائی سے دیتے ہی نہیں، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، آپ نے ہمیں یہی سکھلایا کہ لوگوں کے ساتھ برائی نہ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، جو برائی کرتا ہے اچھائی کرو۔ ہم اچھائی کے ساتھ برائی کرنا شروع کر دیتے۔ تو سامعین محترم، آخری حدیث سنا کر میں بات اپنی ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ تعریف بھی یہی ہے کہ مفلس وہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مفلس وہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن ڈھیر سارے اعمال لے کر آئے، ڈھیر سارے اعمال لے کر آئے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، تہجد، اشراق، چاش، سارا کچھ لے کر آئے، ڈھیر سارے اعمال۔ لیکن کیا ہوگا میدان محشر کے اندر؟ جب یہ بندہ جنت میں جانے کی تیاری کر رہا ہوگا، ایک بندہ آ جائے گا اللہ کا، وہ کہے گا اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گالی دی تھی؟ یہاں تو اب گالی کا جواب اور کسی چیز سے نہیں ہے، اب یہاں سے اس کے اعمال اٹھائے جائیں گے، اس کو دے دیے جائیں گے۔ اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، یہ بھائی تھا بہن کا حق نہیں دیا، باپ تھا بیٹی کا حق نہیں دیا، پڑوسی تھا پڑوسی کا حق پورا نہیں کیا، میں اس سے تنگ تھا، پریشان تھا، اس نے مجھے ستایا ہے، پریشان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے اعمال سے اٹھا کر اعمال دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، یہاں تک کہ اعمال ختم ہو جائیں گے۔ تقاضا کرنے والے ابھی بھی باقی ہوں گے، مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے کہ ہمیں تو حق دیا جائے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے آج تو عدل کا دن ہے، آج تو انصاف کا دن ہے۔ اللہ کیا کریں گے؟ اب لوگوں کے بد اعمال، ان کی برائیاں اس کے اعمال میں ڈالی جائیں گی، اس کی برائیاں ان کے اعمال نامے میں، اس کی برائیاں اس کے اعمال نامے میں، یہاں تک کہ یہ اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں جانے والا شخص حقوق العباد پورے نہ کرنے کی وجہ سے میدان محشر کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں چلا جائے گا۔ سامعین محترم، یہاں کا کھاتا یہاں ختم کر کے جائیں، یہاں کا کھاتا یہاں ختم کر کے جائیں، جو نفرتیں ہیں ان کو مٹا دیں۔ کسی رشتہ دار سے کوئی آپ کی ناراضگی ہے، آج ہی صلح کریں جا کر۔ کسی دوست احباب سے آپ کی ناراضگی ہے، آج ہی جا کر اس سے ختم کر دیں ناراضگی کو، اپنی طرف سے ہمیشہ خیر کی بات کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول مجھ سے ایک بندہ ناراض ہے، میں جا کر اس سے راضی کرتا ہوں، وہ راضی نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم اس کو سلام کرو، جب بھی ملتے ہو سلام کرو، اور جب بھی ملتے ہو بات کرنے کی کوشش کرو۔ اگر وہ تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتا یا بات نہیں کرتا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا، اللہ تمہیں بری کر دے گا۔ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن ہمیں میں ختم کرنی پڑے گی۔ اپنے اندر کا وہ جو بڑا ہے نا اس کو مارنا پڑے گا، اور ہر بندے سے اچھا تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ یہی میرے مسلک کی دعوت ہے، یہی میرے پیغمبر کی سیرت ہے، اور یہی آج کانفرنس میں میرے موضوع کی مختصر گزارشات تھی۔ بہت لمبا چوڑا یہ موضوع ہے، میں نے مختصر چند باتیں کی ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔